السلام علیکم ناظرین کرام، تیسری حلقہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ شیث علیہ السلام سے لے کر یرد تک کا زمانہ کے عنوان پر مشتمل ہے، جس میں یرد کا بیٹا ادریس علیہ السلام کی دلچسپ، خوبصورت، دل آویز اور دلوں کو مسخر کرنے والی حیاتی زندگی یا سواح عمری کا تذکرہ بھی ہوگا۔ گزری ہوئی نشست میں ہم کہہ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کل عمر توریت کے مطابق اس دنیا میں 930 سال تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روایت کے مطابق 936 سال تھی، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں 940 سال تک زندہ رہے۔ آدم علیہ السلام کی اس طویل مدت میں کل اولاد 120 تھی۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے 60 بار جنی تھی، اور حوا علیہ السلام کے ہر حمل سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ اسی طرح 60 لڑکے بن گئے اور 60 لڑکیاں، تو ان لوگوں سے بھی اولاد پیدا ہوئے۔ جب آدم علیہ السلام قریب الموت ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ان کی پوتوں اور پڑپوتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچی تھی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی نسل 2 قبیلوں میں بٹ گئی، ایک کو بنو شیث کہلائے اور دوسرے کو بنو قابیل۔ توریت کے مطابق آدم علیہ السلام نے 8 پشت تک اپنی نسل کو دیکھا تھا، یعنی لمک نامی شخص کے زمانے تک۔ لمک نامی شخص بنو شیث کے قبیلے میں سے تھے۔ یہ شخص حضرت ادریس علیہ السلام کی پوتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے بنو قابیل کے قبیلے میں زنا، شراب نوشی، آتش کی عبادت اور دیگر برائیاں دیکھے تو آدم علیہ السلام نے بنو شیث کو نصیحت کی کہ ہرگز بنو قابیل سے نکاح نہ کرے اور ان سے کوئی میل جول نہ رکھے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنو شیث کو غار میں لے گئے اور ایک فصیل بنا دی تاکہ بنو قابیل میں سے کوئی شخص ان سے ملاقات نہ کرے۔ آگ کا پہلا بچاری قابیل تھا، اس لیے ان کی اولاد میں بھی یہ طریقہ جاری رہا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو وہ یمن کی طرف بھاگ نکلے، جہاں شیطان انسان کی شکل میں آ کر قابیل کو گمراہ کیا کہ تمہارے بھائی کی قربانی اس وجہ سے قبول ہوئی تھی کہ وہ آتش کی عبادت کرتے تھے۔ تو قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور پھر ان کی پوجا شروع کی۔ جب آدم علیہ السلام نے 930 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس وقت شیث علیہ السلام کی عمر 800 سال تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے قبیلے کا خلیفہ رہے۔ شیث علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد پر نازل کردہ صحیفوں کو جمع کر کے ان سب پر عمل کیے۔ آپ علیہ السلام نے پتھر اور گارے کے ساتھ اثر نو کعبہ کی تعمیر کی۔ شیث علیہ السلام نے قابیل کے قبیلے میں وعظ اور نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات بتائے، لیکن وہ لوگ اپنے ہی برائیوں پر قائم رہے۔ شیث علیہ السلام کا قبیلہ پہاڑوں میں آباد تھا اور بنو قابیل میدانوں میں آباد تھے۔ جب شیث علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اس وقت شیث علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے آنوش کو بلایا اور ان کو نصیحت کی کہ بنو قابیل سے کوئی میل جول نہ رکھیے، عنقریب ان پر نوح علیہ السلام کی زمانے میں عذاب آئے گا۔ اس کے بعد شیث علیہ السلام انتقال کر گئے اور اپنے والد کے ساتھ جبل ابو قبیس کے غار میں دفن ہوئے۔ آنوش نے اپنے باپ کے چھوڑی ہوئی خلافت کو سنبھالی اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیث علیہ السلام اس دنیا میں 112 سال تک زندہ رہے، پھر وہ بھی انتقال کر گئے۔ اسی طرح شیث علیہ السلام کی کل عمر اس دنیا میں 912 سال رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنوش بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کی کل عمر 905 سال تھی۔ اس کا جانشین کیان تھا۔ کیان کے بعد مہلائل ہوا۔ کیان اس دنیا میں 910 سال تک زندہ رہے، پھر مہلائل بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی کل عمر اس دنیا میں 895 سال تھی۔ پھر مہلائل کا جانشین یرد رہا، جس کو عرب یارد بھی کہتے ہیں۔ یارد کے زمانے میں بہت سے ایجادات ہوئے۔ توبیش نامی شخص نے، جو بنو قابیل سے تھا، اس نے سب سے پہلے دف بجانے کی ابتدا کی، اور بلقین نامی شخص نے تانبے اور لوہے کی ایجاد کی۔ بلقین بھی بنو قابیل سے تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد قابیل کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر یہ خبر شیث علیہ السلام کی اولاد تک پہنچی، جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔
اور اپنے آباؤ اور اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کی، مگر جب یہ خبر یارد کو پہنچی تو یارد نے انہیں سمجھایا اور ارادہ کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی۔ تبری کے مطابق جو لوگ پہاڑوں میں آباد تھے یعنی بنو شیس، ان کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت تھی، اور جو لوگ وادیوں میں آباد تھے یعنی بنو قابیل، ان کے عورتیں خوبصورت تھی اور مرد بدصورت تھے۔ جب وہ 100 آدمی بنو قابیل کے علاقوں میں داخل ہوئے تو بنو قابیل کے خوبصورت عورتوں نے انہیں پانس لیا۔ جب بنو شیس کو پتہ چلا کہ ہمارے وہ 100 آدمی جو بنو قابیل کی طرف گئے تھے وہ ابھی تک نہیں آئے، لہٰذا کئی آدمیوں نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ بھی بنو قابیل کے میدانوں میں داخل ہو گئے تو انہیں بھی بنو قابیل کے خوبصورت عورتوں نے پانس لیا۔ پھر تمام کے تمام بنو شیس پہاڑوں سے اتر آئے اور معصیت پھیل گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے سے نکاح کیے، اور آپس میں اختلاط کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور بنی آدم کے اولاد سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اس وقت یارد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کے بیٹے کا نام سریانی زبان میں اخنوخ تھا، بعد میں ادریس علیہ السلام کی نام سے مشہور ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام نے بنو قابیل اور بنو شیس کو نصیحت کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی احکامات سکھائے، لیکن انہوں نے اپنے ہی نبی کو جھٹلایا۔ قصص الانبیاء کے مطابق ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ تھا، لیکن پڑھانے کی کثرت کے سبب سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس ہوا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھائی کی اور سلائی بھی کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام لوگوں سے سلائی کی اجرت نہیں لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فراغت پا کر گھر کی طرف چلے گئے، اور ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے، یعنی ہر روز وہ روزہ رکھتے تھے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا تو ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا جنت سے آتا تھا۔ ایک روز حکم الہی سے ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ ادریس علیہ السلام نے گمان کی کہ کوئی مسافر ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن ملک الموت نے کھانا کھانے سے گریز کیا اور اپنے عبادت میں مشغول ہو گئے، جس پر ادریس علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو بولا کہ آئیے صحرا کی طرف چلتے ہیں اور وہاں خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ جب دونوں صحرا کی طرف جا نکلے تو راستے میں گندم کا ایک کھیت آئی، تو ملک الموت نے اپنا ارادہ ادریس علیہ السلام پر ظاہر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گندم سے چند خوشے توڑ دوں اور دونوں مل کر اسے کھائیں۔ ادریس علیہ السلام کی طرف سے جواب ملا، اے اجنبی، تو عجیب شخص ہے، گزشتہ رات میں نے تم کو کھانا پیش کیا لیکن تو نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور اب چاہتے ہو کہ حرام کا کھانا کھاؤ۔ میں ہرگز تم کو حرام کھانا کی اجازت نہیں دوں گا۔ لہذا ادریس علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا۔ جب تھوڑا سا دور چلے گئے تو راستے میں انگوروں کی باغات آئی۔ ملک الموت نے پھر کھانا کھانے کی قصد کیا، لیکن دوسری بار بھی ادریس علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا۔ جب صحرا کے قریب ہو گئے تو اچانک راستے میں ایک بکری نظر آئی۔ ملک الموت نے بولا کہ میں اس بکری کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیگانی بکری کو ذبح کرنا ہمارے شریعت میں ممنوع ہے، لہٰذا تیسری بار بھی ان کو منع فرمایا۔ جب صحرا میں پہنچ گئے تو ادریس علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آخر کار تو کون ہو، خدا کے واسطے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر دو۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے بولا، ایسا لگتا ہے کہ تو ہمارا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس مکالمے کے بعد ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو فرمایا کہ تو 3 دنوں سے میرا رفیق بن چکے ہو، کیا اس ایام میں تو نے کسی کا روح قبض کیا ہے؟ جس پر ملک الموت نے بولا کہ لوگوں کی روح قبض کرنا ہم کو ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں میں روٹی ہو، پس جس کی اجل آتا ہے میں اس کا روح قبض کرتا ہوں۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا روح قبض کر دے تاکہ خوف الہی سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کروں۔ تو اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب ملا کہ خدا کی حکم کے بغیر میں کسی کا روح قبض نہیں کر سکتا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کی دعا قبول کی گئی، لہٰذا ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کا روح قبض کر لیا۔
اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا۔ ملک الموت نے ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ موت کا مزہ کیسا تھا، تو جواب ملا کہ بالکل ویسا جیسا کہ کوئی زندہ جانور سے کال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہو، جس پر ملک الموت نے بولا قسم ہے خدا کی، یہ تو میں نے تمہارے ساتھ بہت احسان کیا، روح نکالنے میں ایسا احسان میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے موت کا مزہ چکھا، اب میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کو جہنم کا سیر کروایا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں نے موت کا مشاہدہ بھی کیا، جہنم کو بھی دیکھا، بہت تک چکا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ جنت کو دیکھوں تاکہ میرا تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو جنت میں داخل کرتا ہوں، لیکن پہلے تم کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو پھر دوبارہ تم کو نکلنا ہوگا۔ ادریس علیہ السلام نے عہد کیا کہ میں تھوڑا سا جنت اندر سے دیکھتا ہوں، پس پھر جلد ہی نکل جاؤں گا۔ جب ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے تو اس نے اپنا نعلین کو درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ دیا، کیونکہ جنت سے باہر نکلنے کا ارادہ تھا، لیکن جب اس نے جنت کی نعمتیں دیکھی تو ارادہ فوراً بدل گیا۔ اسرائیل علیہ السلام جنت کے باہر انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب نکل جائے گا۔ بہت زیادہ وقت گزارنے کے بعد ملک الموت نے آواز دی کہ بھائی تاخیر مت کرو، جنت سے نکل جاؤ۔ ادریس علیہ السلام نے بولا کہ کیسے نکلوں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے موت کا مزہ چکھا۔ پھر اللہ کی یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ جس شخص کو ایک بار میں جنت میں داخل کروں تو پھر میں اسے جنت سے نہیں نکالوں گا، لہٰذا میں جنت سے نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ جنت تو تمام انبیاء پر حرام ہے اس وقت تک جب اس میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت تو جا، ہم نے ادریس علیہ السلام کا مکان بلند کیا ہے، لہٰذا اب وہ آسمانوں میں رہے گا۔ اب بھی ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں موجود ہے۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کے اہل و عیال کو پتہ چلا کہ ادریس علیہ السلام کہیں غائب ہو چکا ہے تو وہ بہت پریشان ہونے لگے۔ شیطان انسان کی شکل میں آیا اور ادریس علیہ السلام کی اہل و عیال سے کہا کہ تم لوگ غم مت کرو، میں تمہارے لیے ادریس علیہ السلام کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، تم لوگ صبح و شام اسے دیکھتے رہو، جس سے تم لوگوں کی غم جاتا رہے گا۔ لہٰذا کچھ عرصہ بعد ان لوگوں نے اس مجسمہ کی پوجا شروع کی، اور اسی زمانے سے لوگوں نے پتھر کو تراشنا شروع کر دیا اور اسے بت بنائے، اور وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم۔ ابن اسحاق کے روایت کے مطابق ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یرد 8 سال تک زندہ رہا اور 962 سال کی عمر میں یرد اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن توریت میں مذکور ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا۔ اس وقت ان کی والد یارد کی عمر 527 سال تھی۔ ادریس علیہ السلام کو زمین سے اٹھانے کے بعد ان کے والد محترم یارد 435 سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے 962 برس کی عمر پائی۔ توریت کے مطابق ادریس علیہ السلام 365 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھایا۔ اس کے بعد ان کا ایک بیٹا متوشلح اس کا جانشین رہے۔ ادریس علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بنو قابیل اور ان سے میل جول رکھنے والوں کے ساتھ قطع تعلقی کرو، ان قریب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر متوشلح اس دنیا میں 960 سال تک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد لمک نامی شخص اس کا جانشین رہا۔ لمک نے تنوس بنت براکیل سے شادی کی اور ان سے نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس نشست کی اختتام اب ہونے والا ہے۔ آئندہ نشست میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔